جی دیکھیں، یہ بہت بڑا دعویٰ ہے کہ کوئی بظاہر مسلمان کلمہ گو ہے اور آدمی اس کو قادیانی بول دے. کیونکہ جیسا میں بتا چکا ہوا ہوں اور سب لوگ جانتے ہیں جو مذہب سے سطحی معلومات رکھتے ہیں میری طرح، وہ جانتے ہیں کہ زندیق کافر جو ہے وہ بدترین درجہ ہے، اور قادیانیوں کا سٹیٹس یہ ہے کہ زندیق قادیانی ہے. تو ان کے لیے نرم گوشے دل میں رکھنا، ان کی حمایت کرنا، یہ بھی کفر ہے اور قطعی کفر ہے، کیونکہ یہ زندیق ہیں. تو یعنی جو قرآن کے میننگ کو بدل دیں، جو اللہ کے کلام کو جو ہے اپنی منشا سے، تو وہ تو مطلب منافق سے بھی بدتر ہے، کافر سے بھی بدتر ہیں وہ تو. اینی ہو، تو پرابلم کیا ہے یہاں؟ ہم لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے کہ جب آغا وسیم نے 2018 یس 2018 جولائی 2018 میں سب سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں، بلکہ پوری دنیا میں سب سے پہلے میرا نے یہ ایک دعویٰ کیا اپنی ویڈیو کی صورت میں کہ عمران خان بلونگز ٹو قادیانی فیملی. اوکے، اور اس کے پیچھے میری برسوں کی تحقیق ہے، یہ نہیں کہ جو منہ میں آیا اور بول دیا، کیونکہ یہ بہت حساس معاملہ ہے، کیونکہ اگین کفر پلٹتا ہے. اوکے، تو اس لیے اب نہ میری اس کے ساتھ جان پہچان، نہ میرا اس کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ، نہ کوئی رشتہ داری، نہ کوئی ایسی چیز کہ جو، بلکہ اگین ایز اے کرکٹر میرا پسندیدہ تھا. اور تو تو یہ ایک ایسے فضول سی بات ہے کہ جی، اور نہ ہی کوئی اس میں سیاسی معاملہ ہے، کیونکہ میں اتنا بیوقوف تو نہیں ہوں کہ نہ لینے میں نہ دینے میں سیاست کی وجہ سے جو ہے میں کسی کو کافر کہہ کے، کسی مسلمان کو کافر کہہ کے خود دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤں. اوکے، دیکھیے میں نے جتنے لوگوں کو بھی قادیانی کہا ہے نا، وہ دلائل اور ثبوت کی بنیاد پر کہا ہے جس کا کہ شریعت اسلام تقاضا کرتی ہے. اوکے، اور جو چیز تحقیق سے ظاہر ہو رہی ہے وہ میں لے کے آیا ہوں. انفارچونیٹلی میری تحقیق کو جو ہے کچھ لوگوں نے سیاسی رنگ میں پیش کیا. آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو ود دیٹ. تو وہ اور ایون اپنے طور پہ بھی انہوں نے ماں چدکی کی اور کچھ ایسی چیزیں ڈال دیں جس کا میں نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہوا تھا. میرا سمپلی دعویٰ یہ تھا کہ عمران خان کے ننیال جو ہیں ان کا ایک فرد جو تھا، ان کی فیملی کا، میری تحقیق کے مطابق اس نے مرزا غلام قادیانی کی بیعت کی تھی. اس کا نام ریفرنس ہی ہے، وہ برسوں سے میں لگا چکا ہوا ہوں. تو اس لیے مجھے کوئی ایسا ڈاؤٹ نہیں ہے کہ میں نے کسی شریعت کے اصول کو پامال کرتے ہوئے کسی کو کافر قادیانی کہا ہے. ضیاء الحق کو اگر میں نے مرزائی کہا ہے، لوگ جانتے ہیں 70s 60s کے لوگ، 80s کے، وہ جانتے ہیں ضیاء الحق یعنی بڑے بڑے افسران جو آج مادرچوت زندہ ہیں، اوکے، بیوروکریسی میں ہیں یا آرمی میں رہ چکے ہوئے یا جو بڑے بڑے انسٹیٹیوشنز میں. ایون وہ جب مطلب ضیاء الحق جو ہے پاکستان کا پریزیڈنٹ تھا، ایون ایٹ دیٹ ٹائم دے ور ویری ویل اویئر آف دا فیکٹ دیٹ ضیاء الحق از قادیانی. لیکن اس کی شہرت جو ہے ایک کٹر قادیانی مخالف اور کیا کہتے ہیں اور اسلام کا یہ وہ. تو یہ ٹیکٹس ہوتے ہیں قادیانیوں کے، جو ہمارے مولوی اور عام لوگ نہیں سمجھ سکتے. یہ تو اللہ کا ایک بلیسنگ ہے پاکستانی قوم کے لیے کہ میں نے جو ہے جو چیزیں جو ہیں جن کو میں نے سوشل میڈیا کی نظر کیا ہے، جو دعوے ہیں، یہ استفادہ کرے گی قوم تو ان کو جو ہے صحیح تاریخ اور سچ اور جھوٹ، دوست اور دشمن کا علم ہوگا. اوکے، نہیں تو پین یو وانٹ ہو کیئر. ہاں، میں نے تو بتا دی ہوئی ہیں چیزیں. تو یہ ہے کہ دیکھیے
فار ایگزامپل یہ کیا مرزائیوں کے ماچودوں کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو حوالے سے ہی میں نے ان کی ہسٹری سے ایون کیا بولتے ہیں ویڈیو کلپ وغیرہ سے جو ہے وہ ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں. عمران خان یعنی عمران خان کی قادیانی فیملی کا قادیانی منشی گور علی خان. بہرحال دیکھیں جی جو چیزیں مجھ پہ ظاہر ہوئی ہیں میری تحقیق کا جو نچوڑ ہے وہ میں نے آگے پبلک کر دیا ہوا ہے اور کب سے 8 سال ہو گئے ہیں. لیکن نہیں ہو ایون ایک بہت ہی سینئر مرزئی چودھری محمد علی بھی ہے وہ خود آدھے گھنٹے کا انٹرویو بھی میں نے اس کو لگا دیا ہوا ہے کہ کس طرح سے عمران خان کا چچا قادیانیت کی خدمت اور قادیانیوں کے لیے لڑتا رہا اور آل دیٹ اور قادیانی ہونا اس کا سارا وہ. اچھا یہ میں نہیں کہہ رہا کہ وہ مرزائی ہے وہ خود مرزائی کہہ رہے ہیں یار. اوکے تو آئی ڈونٹ نو اور کیا ہوتا ہے ثبوت جو آدمی خود بول رہا ہے. دیکھیے ایک اور مرزائی تھا کیا نام ہے وہ بھی بہت سینئر مرزائی تھا ثاقب زیروی. خدا کی قسم ہے جنرل ضیاء الحق کے بارے میں وہ اللہ کی قسم میں نے ماضی میں وہ خود کہہ رہا ہے جنرل ضیاء کے بارے میں بات بتا رہا ہے کہہ رہا ہے اللہ کے فضل سے وہ خود تو آمدی تھے. اور ایتھے ماں چودکی کیا ہو رہی ہے مولوی بھی اس کو مرد مجاہد اور اسلام کا اگرچہ میں بے شمار اور بھی ثبوت دے چکا ہوں لیکن نہیں ہو کمنگ ٹو دا پوائنٹ. اب مسئلہ یہ ہے کہ میں نے جن لوگوں کو مرزائی کہا ہے اوکے آج تک ان میں سے کسی ایک نے اس کی تردید نہیں کی. اوکے تو بہرحال جو شریعت کا قانون ہے اس کو اپناؤ اور اپنا ایمان بچاؤ. اوکے میں تو یہ کہہ سکتا ہوں اس کا ثواب مجھے ملے گا. اینی ہو دیکھیے جی ایک اور میں مزید اور بھی لگا رہا ہوں کیونکہ میں تو تحقیق کھوج کرتا رہتا ہوں ایون میرے پاس وقت کا بھی مسئلہ ہوتا ہے. لیکن اینی ہو یہ میں کسی کے اوپر احسان نہیں کر رہا لیکن یہ ہے کہ میں اپنی قوم کو ان کے دشمنوں اور ان کے دوستوں کے بارے میں جو میں جانتا ہوں وہ میں آگے کر رہا ہوں. اوکے اور اگر میرا کوئی دعویٰ غلط ہے آئے کوئی مجھے کریکٹ کرے اور اگر میں غلط ہوا تو میں پبلکلی کہوں گا کہ میں یہاں غلط تھا. اوکے میں یہ ان بونڈی قسم کے لبرل کی طرح نہیں ہوں جن کے بیانیوں کو میں نے پاش کر دیا وہ آج تک ایک لفظ نہیں بولے. ان میں اتنی غیرت ہی نہیں ہے اتنی اخلاقی جرت نہیں ہے کہ کہیں یار سوری ہم سے غلطی ہوئی ہم نے یہ ابھی یہ کیا نام ہے اشتیاق جو ہے پروفیسر بنتا ہے کیا بنتا ہے ماچو سڑیا چل گودا اس گانڈو میں اتنی شرم نہیں ہے کہ آ کے بھائی سوری میں غلط تھا میں یہی سمجھتا رہا کہ مرزائیوں نے پاکستان بنایا لیکن اب میرے پاس مرزائیوں کے اپنے ثبوت آ گئے ہیں کہ وہ خود پاکستان کے مخالف تھے. لیکن بہرحال ان لوگوں کا کیا اچھا اینی ہو کمنگ ٹو دا پوائنٹ از ایئر. ابھی یہ دیکھیے یہ ایک بابے کی تصویر ہے جس کا نام ہے ابراہیم خان. اوکے یہ جناب علی عمران خان کا بزرگوں میں سے ایک ہے. اس کا رشتہ بھی میں آگے چل کے بتاؤں گا کہ اس کا کیا تعلق ہے. اور یہ دیکھیے اس میں جو ہے کیا کہہ رہا ہے اس کی کوئی دوسری شادی کا کوئی اشتہار ہے الفضل میں 1930s کے الفضل میں رائٹ. اچھا جی ضرورت رشتہ ایک دوست جو مرزا غلام قادیانی کنجر کا جو ہے وہ 313 میں جو اس کو کہتے ہیں کہ جی وہ اس کے ماں چود اس کو معاذ اللہ صحابی کہتے ہیں تو وہ اس کے فرزند ارجمند اور میاں عبد المجید خان صاحب ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ رشتے کی ضرورت ہے. پہلی اہلیہ فوت ہو چکی ہے نیک سعید اور سالے لڑکی کا رشتہ درکار ہے. ان کی اس وقت 30 سال کی عمر ہے. دیکھو یار پینٹ چودہ 30 سال کی عمر کا لگ رہا ہے یار امیجن کرو ایک کنے ماں چودہ. اینی ہو یہ تو میں نے کٹنگ کی ہوئی ہے لیکن ایون زیادہ ہی عمر کا ہوگا یہ مادر چودھ. یہ بات کی ہو سکتا ہے یہ فوٹو ہو اس میں جہاں جلندر اینڈ بستیز پٹھانے لکھا ہوا ہے. اینی ہو تو جناب علی یہ شخص جو ہے اس کا نام ہے میاں ابراہیم خان صاحب کلرک رندیر کالج کپور تھلا. یاد رہے جلندر میں
ऑफिसेज वगैरह जितने भी थे ना सरकारी, ये वो ज़्यादातर कपूरथला में थे। और अगर आप जलंधर से या इनकी बस्तियों से कादियानी, ये जो इमरान खान की, पैदल भी जाए ना तो 20-25 मिनट में आदमी वहाँ पहुँच जाता है, यानी इतना नज़दीकी है फासला। तो मोस्टली ये इमरान खान के बरकी ना जो वगैरह थे वो माचोद ज़्यादातर कपूरथला में ही पोस्ट थे, वहाँ पर मुख्तलिफ ये वो, तो बेसिकली जलंधर से थे। ओके, और जलंधर और वो ऑलमोस्ट इस सेम एरिया है। ओके, तो ये ना समझें कि वो जलंधर के हैं और ये कपूरथला का है, जाए गूगल मैप देख लें, आपको उस बात की समझ आ जाएगी। तो देखिए ये खुद उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है कि वो उसका जो बाप है या उसका जो रिश्तेदार, वो क्या है जी, 313 सहाबियों में है मिर्ज़ा गुलाम कादियानी की। और वो क्या कह रहा है कि इसके अलावा बरसरे रोजगार और आमदी हैं। दसो यार, मैं तक ही करा, वो खुद कह रहे हैं कि माचोद आमदी है। तो देखिए यार, मैं तो हैरान हूँ कि अच्छा, इसको मास्टर भी मैंने एक दो जगह और भी हिस्ट्री में पढ़ा है, मास्टर मोहम्मद इब्राहिम खान कपूरथलवी भी लिखा हुआ है। आई डोंट नो ये मास्टर किस, मेरे ख्याल में ये क्योंकि वहाँ कॉलेज रिलेटेड कोई अफसर होगा तो उसको उस निस्बत से मास्टर भी कह देते होंगे। आई एम नॉट श्योर अबाउट वाई ही वॉज कॉल्ड मास्टर, एनी हो, मोस्ट लाइकली ये जो वहाँ क्योंकि कॉलेज रिलेटेड था, तालीमी इदारे से, तो इसलिए हो सकता है उसका साथ मास्टर भी कहते हों। तो यहाँ यस अगेन, यहाँ मियाँ भी लिखा हुआ है। मियाँ जो है ना इज़ ए टाइटल। उस ज़माने में रिस्पेक्ट के अंदर ये कोई ज़ात नहीं है, ये मियाँ रिस्पेक्ट की सेंस में लिख देते थे किसी बड़े अफसर को, या मुंशी लिख देते थे, या बाबू लिख देते थे, या मियाँ लिख देते थे। और इसी तरीके से ये भी यहाँ पर लिखा गया क्योंकि ये कोई अफसर वगैरह, क्लर्क वगैरह था वहाँ पर। तो ये कोई, अब मैंने तो ये क्या जलंधर एंड बस्ती पठानस, ये कोई मैंने तो नहीं फेसबुक बनाया ना। ओके, यस, जस्तजू में तो था मैं। ओके, जब इनका नाम आया था मैंने और भी जगह पर देखा तो मैंने मार्क कर दिया हुआ था। फिर ये उसकी फ़ोटो शोटो खुद यहाँ से मुझे मिल गई। उम्मीद है कि ये अपना जलंधर बस्ती वाले जो है अपना वो रिमूव नहीं करेंगे, कर भी दें तो क्या है, मेरे पास काफ़ी कुछ है डोंट वरी। एनी हो, लेकिन ये दूसरे लोगों के लिए मैं कह रहा हूँ, वो भी जाएं और इनके अपने मरज़ई फैमिली ऑफ बर्कीज़, इनका अपना जो है वो सारे सबूत इनके अपने में है। ऑल यू नीड कि आप फोकस करें चीज़ों को और चीज़ें खुद बखुद आएंगी। जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है ग़ालिबन, या नो एक वली अल्लाह हैं, उनका इरशाद पाक है कि जो शख्स मरज़इयत के ख़िलाफ़ काम करेगा उसकी पुश्त पर दस्ते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा। ओके, एंड आई थिंक, नॉट थिंक बल्कि आई एम श्योर कि ये बिल्कुल सही उन्होंने फरमाया हुआ है। क्योंकि मुझे तो मेरे ख्वाबो ख्याल में भी नहीं था कि जनरल ज़िया के जो है क्या बोलते हैं मरज़ई बैत मेरे पास उसका वो आ जाएगा। आई नेवर इवन ड्रीम अबाउट दैट, लेकिन हुआ। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें एनी हो समझने वाले के लिए है, बाकी अगर जो नहीं समझना चाहते वो माच दुआएं, हु केयर। ओके, तो मुझे इससे गर्ज नहीं है कि मैं, अच्छा ये देख लें जी, ये मैंने लगाया, आप देख लें ये क्या है। हाँ जी, मैंने कहा था कि मैं इनके रिश्तेदारी ताल्लुक़ के ऊपर भी बात करूँगा। तो देखिए जनाब अली, ये सेंटर की जो तस्वीर है ना, ये तुर्की टोपी पहने हुए, इस शख्स का नाम है मोहम्मद हुसैन काबलिया। ओके, ये 1908 में ये गया था वहाँ पर, क्या बोलते हैं, अफ़गानिस्तान दीगर मरज़इयों के साथ। ओके, इन्होंने एक ख़ुद साख्ता किस्म की इस्लामी तंजीम बनाई हुई थी, लेकिन वो थे मरज़ई। तो वहाँ इनका हदफ ये था कि ये कोई देवर 2 दर्जन के करीब मरज़ई थे। ये इनका हदफ ये था कि वो अमीर हबीबुल्लाह खान का मर्डर कर दें। ओके, उसमें कुछ हिंदुस्तान के मरज़ई थे, कुछ अफ़गानिस्तान के मरज़ई थे।
پرابلم یہ ہے نا کہ ہمارے افغان بھائیوں کو تو یہ پتہ بھائی ہم تو مانتے ہیں وہ، میں چلیں خیر چھڑیں یہ چلو وہ جی وہ جو تھے بہرحال یہ گئے تھے اور انہوں نے اٹیمپٹ بھی کی تھی وہ بچ گیا تھا امیر حبیب اللہ کو وہ اس لیے مارنا چاہتے تھے کہ وہ اپنے مادر چود مرزا غلام قادیانی کی ایک پیش گوئی کو سچا ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اس نے کہا تھا کہ یہ جو ہے نا امیر حبیب اللہ اب اس کی گردن کٹ جائے گی، مار جائے گا یہ وہ. تو اب وہ 1902 میں اس نے ایک مرزائی کو مارا تھا سنسار کر، وہ تو نہیں چاہتا تھا لیکن بہرحال دباؤ کی وجہ سے اس کو عبداللطیف کو. تو وہ پھر جو ہے انہوں نے کہا کہ یار وقت گزرتا جا رہا ہے یہ مرا نہیں ابھی تک، تو پھر انہوں نے وہاں پر کیا بولتے ہیں بندے بھیجے، اس کے اوپر فائر بھی ہوا لیکن وہ بچ گیا. تو اینی ہو یہ ایک ان میں ایک اور گروپ کا تھا کوئی، وہ وہاں کا قادیانی تھا سم ویئر، کیا بولتے ہیں اس کو، راول پنڈی کا کوئی لڑکا تھا، تو وہ بھی اس مشن میں شامل تھا. تو وہاں پر اس نے جا کے ایک مسلمان پیر صاحب تھے پشاور میں، جب تھا کوئی دن رہا ہوگا تو وہاں اس کی اچانک اس کو اللہ نے بچانا تھا تو اس پیر صاحب سے ملاقات ہوئی، پھر اس نے جو ہے قادیانیت سے تائب ہوا اور اسی نے مخبری کر دی کہ یہ کو مارنے جا رہے ہیں. تو اس میں یہ بہت سارے لوگ گرفتار ہو گئے تھے. تو عمران خان کا یہ رشتہ دار جو ہے محمد حسین جو ہے قابلیہ، یہ اریسٹ ہو گیا تھا اور یہ 1908 سے لے کے 1990 تک جیل میں رہا ہے افغانستان میں، لیکن لکیلی یہ بچ گیا، ورنہ وہ سب کو توپ کے ذریعے اڑا رہے تھے افغانی، تو یہ بچ گیا. اوکے، اس کے ساتھ ایک دو اور بھی بچ گئے. تو جب مرزائیوں نے امیر حبیب اللہ خان کا فائنلی 1919 میں مرڈر کر کے، اس کے بیٹا بھی اس میں شامل تھا اس سازش میں مرزائیوں کے ساتھ. یہ انفارچونیٹ ہے کہ بہت سارے افغان اس چیز کے اوپر توجہ نہیں دیتے، لیکن دس از ریالٹی. تو ہاں یہاں گرمیوں کی چھٹیوں کے بعد جو اسٹوڈنٹ ہیں وہ ان کا ایک ہوتا ہے نہیں ہو، تو وہ پوں 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 جشن مناتے ہیں نہیں ہو. تو یہ تو وہ جی جناب علی یہ ایسا ہوا کہ کیا میں کہہ رہا تھا، ہاں تو وہ جب امان اللہ خان بادشاہ بنا ہے افغانستان کا تو اس نے اس کو رہا کر دیا اور اس کو بڑی اچھی پوسٹ، کیا بولتے ہیں، ایجوکیشن کا جو ڈپارٹمنٹ تھا اس کو اور اس کی فیملی کو بھی کابل بلا لیا اور یہ اور وہ. تو ایسا ہے میں سمجھتا ہوں موسٹ لائکلی کہ اس کو قادیانی جماعت نے اپروچ کیا ہوگا کہ ہمارے بندے کو جیل سے نکالو، تو اس نے اس کو نکال دیا، کیونکہ یہ امان اللہ خان جو ہے یہ قادیانیوں کی مدد، قادیانیوں کے ساتھ ڈیل کر کے حکومت اس کو میں لائے گئے تھے. یہ افغانی نہیں جانتے لیکن میں نے اس کے بڑے کیا نام ہے پروف دیے ہوئے ہیں کہ ہاں یاد آیا. بلکہ مجھے ایک میرے پشتون دوست نے، وہ کوئی دورانی صاحب ہیں، ڈاکٹر صاحب ہیں، کوئی آئی تھنک یورپ یا امریکہ میں کوئی رہتے ہیں، اس نے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے کسی ویڈیو میں امان اللہ خان کو مرزائی کہا ہوا ہے. تو یہاں کیا بولتے ہیں ایک آدمی ہے اس کو وہ حاجی اور مسلمان کہہ رہا ہے یہ وہ. میں نے اس کی وہ پشتو کلپ سنی ہے اور یہ لڑکا ویسے بڑا اچھا کام کر رہا ہے، بڑے تحقیق سے کام کرتا ہے، لیکن اس کی ایک دو باتیں جو میں نے دیکھی ہیں وہ اس کی مکمل نالج نہیں ہے اس کے اوپر. جو اس نے یہ کہا ہے کہ اس نے جو پشتوں میں مجھے ایک تو وہ تیز بہت بولتا ہے، تیز بولتا ہے اوپر سے یہ میرے لیے کوئی ایسی فرسٹ لینگویج نہیں ہے کہ جس کو میں سمجھ لوں، لیکن مفہوم مجھے سمجھ لگ گئی ہے اس کی.
تو یس میں اس کے اوپر بعد میں آؤں گا اس کا اگر اس ویڈیو میں ہوا، ورنہ میں پھر کسی ایک اور ویڈیو بنا کے. تو وہ اچھا ہے لڑکا، بڑا کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، اور لیکن پرفیکشن تو کسی میں نہیں ہوتی نا. یہ میری فیلڈ ہے، لیٹ می اسپیک اباؤٹ اٹ. نہ یہ کسی افغانی کی ہے، نہ کسی پاکستانی کی ہے، نہ کسی ہسٹورین کی ہے. یہ میری تحقیق ہے کہ قادیانیت کا کتنا رول ہے افغانستان کی ہسٹری میں. تو یہ 99.99 افغان اس کو نہیں سمجھتے اور فیکٹس جاننے کے بعد بھی ریجیکٹ کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ تحقیق ایک پاکستانی کی ہے. اگر ہندو کی ہوئی ہوتی، یہودی کی ہوئی ہوتی تھی، تو انہوں نے اس کو اپنے نصاب میں شامل کر لینا تھا. لیکن بہرحال چلے، میری تحقیق ہے، اس کو کوئی چیلنج کر ہی نہیں سکتا. تو اس لیے بہرحال یہ چیز کلیئر ہوتی ہے. تو یہ آپ نے دیکھا. ہاں جی، رشتہ اس کا کیا ہے جی؟ سینٹر میں جو ٹوپی والا ہے، اس کا نام ہے محمد حسین قابلیہ. یہ کابل میں تھا. ہی ریمین دیئر فار مور دین 20 or 25 ایئرس. اور اس کے ساتھ جو ایک بابے کی تصویر ہے، اس کا نام ہے جی ابراہیم خان. اور یہ جو ایکسٹریم آن لیفٹ یہ جو ایک ہے، اس کا وہ بھی مرزئی ہے، اس کا نام ہے میاں عبد المجید خان صاحب. اوکے. اور یہ سارے جو ہیں یہ آپس میں رشتہ دار ہیں. محمد حسین قابلیہ کا یہ جو ہے نا ایکسٹریم آن رائٹ، جس نے پگڑی سی باندھی ہوئی ہے، سوٹ بھی پہنا ہوا ہے، اور وہ اس کا نام عبد المجید ہے، عبد المجید خان ہے. اور یہ عبد المجید خان جو ہے اس کا بانجا ہے. کس کا؟ یہ بانجا ہے محمد حسین قابلیہ کا. اوکے. اور اگلا جو آن دا رائٹ سائڈ جو ہے، جو قادیانی محمد ابراہیم، وہ محمد کیا بولتے ہیں اس کو، میاں عبد المجید ایڈوکیٹ کے برادر اصغر ہیں. ہاں یہ اس کا بڑا بھائی ہے. یعنی کس کا؟ مجید کا، عبد المجید کا. تو یہ سارے مرزئی ہیں. اور اس کے اوپر یہ میں نے بتانا تھا. ساتھ میں عمران خان کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے، یہ ماچود کہتا ہے کہ میں صادق اور امین ہوں. اب ماچود تو جھوٹ بول رہا ہے، اپنا مذہب چھپا رہا ہے. ماچود تو کیسے صادق اور امین ہے؟ اور پھر خاموش کیوں ہے نا؟ کیا جاتا ہے یار، کیا جاتا ہے؟ گنڈ تو 70 تو اتے ہو گیا میں، ہوں کتنے سال اور زندہ رہنا ہے. اوکے. تو ہم لوگ تو مطلب جب اوور 50 ہوں تو بڑے خوش قسمت ہے پاکستانی کے ابھی تک زندہ ہے، ورنہ تو 35 میں فارغ ہو جاتا ہے آدمی. تو 70s میں آ گیا ہے. اور ایمان کی بات ہے، تیرے ایمان کا سوال ہے. ماچودہ مینو ایسا فائدہ پہنچے گا، کنفیس کر کے بھئی یو ور بورن ان قادیانی فیملی، تھینکس ٹو آغا وسیم، اس نے مجھے بتا دیا اور میں مرزا غلام قادیانی پہ لعنت بھیجتا ہوں. اتنی ساری گل کہہ دے، جنت ملے گی ماچوت پھر تینوں رامزادے. لیکن بہرحال دلوں پہ مور ہو تو بندہ دست سے ماں بالا. اینی ہو، تو یہ آپ کے سامنے ہے جی. میں نے ایک تراشا فوٹو وغیرہ وہ لگائی ہے، جو کہ خان عبد المجید خان آگے بھی خان پیچھے بھی خان ہے. وہ شہید بھٹو جو ہے وہ کہا کرتے تھے عبد القیوم خان کو ڈبل خان، آگے بھی خان پیچھے بھی خان. باقی رہنے دیں. خیر. تو جناب علی یہ چیز جو ہے آپ دیکھیے کہ یہ صاف وہ کیا بولتے ہیں، قادیانیوں کا کوئی عہدہ تھا کسی ایریے میں، وہ اس کو دیا گیا. تو یہ وہ بندہ ہے جو عمران خان کے خاندان کا، جس کا ابھی بھی میں نے ذکر کیا ہے. تو یہ فوٹو ہے. پھر اگلی فوٹو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ عمران خان کی ماں کا کزن ہے، جو کہ کیا بولتے ہیں بشیر احمد خان. یہ مرزا محمود جو ہے وہ ماچود مئی جون جولائی اگست تک جو ہے نا وہ قادیان میں تو رہتا نہیں تھا. اوکے. وہ رہتا تھا کہاں؟ شملہ میں، موسٹلی شملہ، ڈلہوزی
اور بڑے خوبصورت جو ہندوستان نارتھ انڈیا کے بڑے مقامات ہیں وہاں جا کے رہتا تھا. اور یہ جو ہے نا کیا نام ہے بشیر، یہ جب یہ شملہ میں ہوتا تھا تو یہ اس کا ایک طرح کا سیکٹری بن کے رہتا تھا. بعد میں پاکستان میں آ گئے تو پھر ان کو جناب علی راول پنڈی میں زمینیں وغیرہ اور کیا گھر وغیرہ وہ لے کر دیے. ضیاء الحق کیا کہا دیے مرزا محمود کے نے جو بھی الاٹمنٹ وغیرہ اینی ہو. تو یہ بعد میں پھر کیا بولتے ہیں جج بھی بنا. اور پھر جنرل ضیاء الحق ماچود نے اس حرامزادے کو مجلس شورا کا ممبر بھی بنایا. کیا ہے پاکستان کا وہ کیا بولتے ہیں ماچود وزیر داخلہ. اس کا باپ جو ہے وہ مسلمانوں کے اوپر گولیاں چلاتا تھا 53 میں. اوکے اس کو تو مسلمانوں نے پکڑ لیا تھا، مارنے لگے تھے، لیکن کرنل خوشی تھا ایک مرزائی، اس نے اور دیگر فوجیوں نے اس کو بچا لیا. اینی ہو تو بھائی بات کیا ہے کہ ہماری تمام ناکامیوں کی وجہ یہی ہے کہ مرزائی اوپر ہیں. اینی ہو تو یہاں آپ دیکھیں جناب علی ساری شواہد آپ کے سامنے، اور یہ کوئی میرے تو نہیں ہے، یہ تو قادیانیوں نے دیے ہیں میں نے. حالانکہ انہوں نے بہت سارے جو ہے وہ چھپا لیے ہیں، ان کو ڈیلیٹ بھی کر دیا ہے. بڑے بڑے اہم لوگوں کی کہ خبر جو ہے وہ انہوں نے وہاں سے اپنے اداروں سے ادھر سے نکال لی ہیں. لیکن پھر بھی بہرحال بہت ساری ویڈیوز انہوں نے ریموو کر دی ہیں ماچودوں نے. تو اینی ہو ایک ویڈیو تھی جس میں وہ جنرل ضیاء جو مرزا طاہر، اس سے پہلے کون تھا وہ ماچود، ہاں مرزا ناصر کی ڈیتھ کے اوپر اور آل دیٹ وہ اعتراض بیان کر رہا ہے اس میں کہ مرزا کیا نام ہے وہ ضیاء الحق اور اس کی فیملی جو ہے اس کو وزٹ کرتی تھی ہاسپٹل میں، اور اس کو آ کر کیا بولتے ہیں رسپیکٹ دیتے تھے، اس کا بیٹا بھی اور اس کی بہو بھی اور بہت سارے ماچود. اور یہ کہ ضیاء الحق نے پرسنلی آرڈر دیا کہ اس کا بھی علاج کرو، آل دیٹ بہت ساری چیزیں. لیکن بہرطور اب مسئلہ یہ ہے کہ لوگ سمجھنے کے اوپر آ جائیں. یہ آپ کے سامنے اس کی فوٹو ہے جی. وہ کہہ رہا ہے درخواست کریں کہ مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ دعا کرو کہ کوئی اس کا کوئی رشتہ دار ہے یا دوست ہے وہ ماچود بیمار ہے اور وہ درست ہو جائے. یہ ہے جی عمران خان کی فیملی. اور بہت سارے ثبوت دے چکا ہوں، اور بھی اگر کوئی ہوگا مناسب وقت پہ موڈ بنے گا تو اور بھی بنا دوں گا. میرے لیے کیا ہے.